بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حق علیہم القول ثابت آ چکی ہے اوپر ان کے بعد فی امم فی بمعنی ما یا یدخلون فی امم یا فی امم ما امم نہ 7 امتوں کے ہوں گے یا داخل ہوں گے جماعتوں میں تاکہ گزر گئیں من قبلہم ان سے پہلے جنوں سے اور ان سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ یہ علت ہے بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والے بوجہ ضائع کرنے سعادت کتی کے والے کلن درجات والے کلن خلاصہ تفصیل یہ ہے اوپر آپ نے ایک وہ آدمی دیکھا جس نے قرآن سے تربیت حاصل کی ایک دوسرا آدمی دیکھا جس نے شیطان سے تربیت حاصل کی یہ دونوں کا احوال پڑھ لیا اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہوں گے مما اس سے کہ انہوں نے مختلف عمل کیے ہیں یہ درجات مختلف ہوں گے درجات کا ویسے لفظ اہل جنت کے لیے آتے ہیں جہنم کے لیے درکات کا لفظ آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور جنت کے درجہ کس کو کہتے ہیں منزلوں کو اور پہلے بتایا 100 منزلہ عمارتیں ہوں گی جنت میں بہت اونچی اونچی بلڈنگیں تو وہ درجات وہ ہیں علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں تغلیب ہے تغلیباً درکات پر درجات کو غلبہ دیا گیا ہے تو اس لیے درجات سے تعبیر کیا مما عملو اب ایک بات سمجھے مومن ہے نا مومن نفس ایمان میں تو سب برابر ہیں لیکن کیفیات اور اعمال صالحہ اور کمال ایمان میں درجے مختلف ہیں تو وہاں پر منزلیں بھی مختلف ہوں گی اسی طرح جو کافر ہیں تو نفس کفر میں تو سب برابر ہیں لیکن بعض نیک کافر بھی گزرے ہیں کافر بھی ہیں لیکن بزرگ کافر سمجھ رہے ہو کہ نہیں نیک کافر اور بعض بدماش کافر جیسے ابو طالب جو کافر تھا وہ نیک کافر تھا اور ابو جہل اور ابو لہب یہ بدماش کافر تھے تو جیسے نفس کفر کی سزا سب کو ملے گی لیکن جو سزا کے مراتب ہیں وہ مراتب کفر کے اعتبار سے ہوں گے ابو جہل کو سزا زیادہ ملے گی اس کی بدماشی کے ساتھ اس کی وجہ سے بڑھ جائے گی ابو طالب کو اس کی نسبت کم ہوگی تو بات میں نہیں سمجھ آئی اب ایک حدیث آئی بخاری مسلم میں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت نے ابو طالب کو نفع دیا ہے کس چیز نے شفاعت نے ابو طالب کے حق میں نافع بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہے جہنم میں اور احون اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہے جہنم میں اور اس کا جو دماغ ہے وہ ایسے کھولتا ہے جیسے کٹ وے کھولتی ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے دوستو بزرگوں پورا قرآن بتا رہا ہے کہ شفاعت فقط نافع للمومنین ہوگی یہ قرآن کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے جی شفاعت کس کے لیے نفع ہے فقط مومنین کے لیے اور کافر کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گا نہیں دے سکتی ایک دوسرا ابو طالب جب مرا تھا
تو نبی کریم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی تھی کہ میں چچا کے لیے استغفار کروں. اوپر سے آیت آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اس آیت کا شان نزول ہی ابو طالب ہے اور یہ بھی بخاری مسلم میں. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ میری شفاعت نے ابو طالب کو نفع دیا. تو آپ کو تو شفاعت کرنے سے روک دیا گیا, جی استغفار کی دعا ہی نہیں کرنے دی گئی. اور ویسے شفاعت بھی لازم ہوگی, کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں. جی تو حدیث آ گئی اور ہے بخاری مسلم میں. تو اب کیا ہوگا؟ اس میں بھی راوی کا وہم ہے, کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ نصوص قطعیہ کے مقابل خبر واحد حجت نہیں ہوتی, اور یہ اصولی مسئلہ ہے. جی اور صرف ایک لفظ قطعی نہیں, کئی نصوص قطعی ہے. تو اس لیے یہاں راوی کی تعبیر میں غلطی ہوئی ہے. اصل بات یہ تھی کہ ابو طالب کو عذاب کم ہوگا, یہ بات صحیح ہے, جی لیکن وہ جو عذاب کی کمی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے درجہ کفر میں کمی کی وجہ سے. جی اس کو راوی نے شفاعت سمجھ لی ہے. تو ابو طالب کو چونکہ پیغمبر کا تعلق تھا, اس لیے ابو طالب نے کفر تو کیا لیکن ایذائے رسول کا مرتکب نہیں ہوا. جی ابو جہل اور ابو لہب نے کفر بھی کیا اور موذی بھی تھے, رسول اللہ کو تکلیفیں بھی دی, لیکن ابو طالب وہ تھا کہ جس نے کفر کیا ہے, اسلام نہیں قبول کیا, لیکن نبی پاک کا معامن رہا, موذی نہیں بنا. جی تو اب اس کا فی نفس ہی اعمال کفر کے درجہ کم ہے ابو لہب اور ابو جہل سے. تو ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہے, لیکن ہے کس کے لحاظ سے؟ اپنے درجہ کفر میں کم ہونے کے لحاظ سے تخفیف عذاب ہے. اس چیز کو جب راوی نے بیان کیا تو راوی کو تھوڑی سی غلطی لگ گئی, اور راویوں کی اس طرح غلطی لگتی رہتی ہے. جی اوہام من الروات یہ کتب حدیث میں بہت ہے. تو اب یہاں پر بعض لوگوں نے غلو کر دیا اور نصوص کو ٹھکرانا شروع کر دیا, اور النصوص تحمل علی ظواہرها, قرآن پاک کا وہی معنی ہوگا جو قرآناً عربیاً. اور یہ بات قطعی اپنے مقام پہ اٹل ہے کہ قیامت کے دن کسی کافر مشرک کو اس کے لیے شفاعت ہوگی نہیں, اور کوئی لا تنفع الشفاعۃ الشافعین, وہاں پر کوئی نفع شفع نہیں ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روکا گیا ابو طالب کے بارے میں, یہ بھی بخاری مسلم ہے کہ اس کے لیے استغفار نہیں کرنا. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. تو آیت آئی اسے مسئلہ کے لیے. جی تو اس لیے معذرت کے ساتھ راوی سے بیان میں خطا. مسئلہ صحیح ہے کہ ابو طالب کو عذاب کم ہوگا, میری بات اگر سمجھ رہے ہیں اتنی بات صحیح ہے, لیکن روایت اور تعبیر میں راوی سے خطا ہوئی ہے. جی اور یہ کوئی بعید نہیں, یہ اگر بخاری مسلم کسی استاد کے پاس پڑھو تو اس کی 20 مثالیں ملیں گی. جی ہاں بھائی, اور 20 مثالیں کو میں نہیں کہہ رہا, آپ کے جو سہارنپوری کا حاشیہ ہے اس پہ بھی بہت سارے اوہام لکھے ہوئے, 20 لکھے کہ راوی سے خطا ہو گئی, راوی کو وہم ہو گیا. یہ تو آج کل تم نے راوی بنایا نا کہ راوی نہ کبھی مجلس سے اٹھ کے پیشاب کی طرف گیا, راوی کبھی بھولا بھی نہیں, کبھی خطا بھی نہیں ہوئی, تو راوی کوئی اوپر دنیا کی مخلوق تھے. ہاں بھائی دیکھو جی, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ,
ہر ایک کے مختلف درجات ہوں گے، مما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، اور پورا پورا دے گا ان کو۔ اعمالہم سے مضاف مقدر ہے، جزاء اعمالہم، ان کے اعمال کی جزا، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، تعین عذاب ہے، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، پھر آ گیا کفرو، جی پیش کیے جائیں گے کافر لوگ جہنم کے اوپر، تو کیا کہا جائے گا؟ اذہبتم، اذہبتم، یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو اوپر والی آیت پہ وارد ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سب اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اشکال ہے کہ بعض مشرک بڑے نیک ہوتے ہیں، بعض مشرک بہت نیک ہوتے، بہت نیکیاں کرتے ہیں، بزرگ مشرک ہوتے ہیں، جی بعض بزرگ مشرک ہوتے ہیں، بعض مشرک بزرگ ہوتے ہیں۔ اعمالہم وہم لا یظلمون، اوپر تو ذکر کیا پورا بدلہ ملے گا، ظلم نہیں ہوگا، تو نیک مشرکوں کے اعمال کا تو بدلہ نہیں مل رہا۔ قیامت کے دن جو بزرگ مشرک ہیں ان کی نیکیاں کام آئیں گی؟ نہیں جی، یہ صورتاً ظلم بر رہا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ جو نیک مشرک ہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، جی اور دنیا میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ جو نیک مشرک ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی ان نیکی کا بدلہ دنیاوی صحت، مال، اولاد اور دنیاوی خوشیاں، روٹی چھوٹی، حلوہ چاول میں پورا ہو جاتا ہے، اجر نہیں ہوگا، بدلہ ہوگا، اور بدلہ وہ دنیا میں ختم۔ اس کا جواب دیا کہ وہاں کہا جائے گا اذہبتم، لے گئے تم، طیباتکم، طیباتکم، اپنی خوشیاں، اپنی طیبات چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے متع کر لیے دنیا میں۔ جی فالیوم، پس آج کے دن تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں جزا دی جائے گی عذاب ہون، ذلت، ذلیل کرنے والا عذاب، بما کنتم، بسبب ان عملوں کے بسبب اس کے کہ تھے تم تکبر کرتے ایمان اور توحید سے، زمین میں تھے تم زمین کی مخلوق اور چڑھے ہوئے تھے آسمانوں کی طرف۔ متکبر لمبا ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تھے تم زمین کی مخلوق، فی الارض، زمین پست ہے، اور تم متکبر بنے ہوئے تھے، آکڑ خان بنے ہوئے تھے، بغیر الحق کے، نا حق، مخلوق کا حق ہی نہیں بنتا تکبر کرنا۔ تکبر اور کبریائی، بلہ الکبریاء فی السماوات، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو کیا؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، یہ آیت جو ہے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، تم نے نفع حاصل کیے، متع کا معنی نفع حاصل کرنا، اور یہ جو شیعہ والی زنا ہے اس میں بھی چسکا حاصل کرنا ہوتا ہے، صرف نہ گواہ نہ وراثت۔ آج تک شیعہ ایسا لانتی مذہب ہے کہ متع اور زنا بالرضا میں فرق نہیں کر سکے، اور آپ ان کو چیلنج کر دو کہ متع اور زنا بالرضا اس کا فرق بیان کرو کیا ہے، دنیا کا کوئی شیعہ نہیں کر سکتا۔ زنا میں بھی گواہ نہیں، متع میں بھی گواہ نہیں،
زنا میں بھی وراثت نہیں، متع میں بھی وراثت نہیں. زنا بھی زنا والی بھی زوجہ نہیں، احکام زوجہ پہ جاری نہیں، متع والی بھی زوجہ نہیں. نکاح کا بھی زنا کا بھی نسب ثابت نہیں ہوگا اور متع والی کا بھی نسب ثابت نہیں ہوگا. تو کیا فرق ہے بھائی؟ بس صرف اسی لیے پچھلے دنوں ایک دجال کہہ رہا تھا کہ سکول کالج کے جو لڑکے لڑکیاں اکٹھی رہتی ہیں تو متع کیا کرو، ہاں، تاکہ زنا سے بچ جاؤ. یعنی زنا کا نام متع رکھ دو تو زانی کوئی نہیں کہے گا، اور متع تو بہت بڑا ثواب ہے ماشاءاللہ. جو فقیرنی متع کرتی ہے، فقیر اس کے غسل کے ایک ایک قطرے سے پتہ نہیں کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس حرامی کے لیے استغفار کرتی ہے. یہ شیعہ مذہب میں موجود ہے. اور بعض کتابوں میں یہی ہے، من تمتع، جس نے ایک دفعہ متع کیا وہ درجتہ درجۃ الحسین، 2 دفعہ متع کیا درجتہ درجۃ الحسن، 3 دفعہ درجۃ علی، 4 دفعہ درجہ نبی کے درجے میں، 5واں آگے نہیں لکھا کیونکہ پھر اوپر جانا تھا، تو اوپر پرواز نہیں. اتنی بڑی زنا کو عبادت کرنے والا محض یہ لعنتی مذہب ہے. آج بھی کہا گیا بس تمتع، تم بڑے متع کر لیے تم نے. آؤ ذرا اس کو ذرا ذہن میں رکھو، یہ شیعہ طرز استدلال ہے، لفظوں کی کھیل کھیلنا. کہیں لفظ آئے گا تو لفظوں کی کھیل کھیلے گا، تو یہ تم بھی یاد کر لو. ہاں، جیسے مشہور ہے شیعہ نے کہا کہ میں اپنا مذہب قرآن سے ثابت کروں گا. سنی عالم نے کہا کر. اس نے کہا دیکھو علی کا لفظ قرآن میں ہے، تمہارا مذہب نہیں ہے. کہتے ہو سکے انعمت علیہم، انعمت علیہم، پھر تو پہلے صفحے پہ علی کا نام، عین لام یا ہے نا، علیہم. تو سنی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں علی کو، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے من و عمر. من و عمر، عمر کو ضرور مانو. اگر عمر کو نہ مانا تو کام گڑبڑ ہوگا. تو تم بھائی مانو، عمر کو نہیں مانتے ہو، ہم تو علی کو مانتے ہیں. علی ہم پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن من و عمر کو بھائی کون نہیں مان رہے گا. مولانا دوست محمد قریشی صاحب کشتی میں تھے تو کسی شیعہ نے سوال کیا کہ مولانا سنی اور خنزیر میں کتنا فرق ہے. تو وہ ادھر بیٹھے تھے، مولانا نے یوں ناپ کیا، کہتے 1.5 فٹ کا، ادھر سنی ہے ادھر خنزیر ہے. ہاں بھئی، حاضر جواب ہو نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. نکال کے مارا منہ. اچھا بھئی، یہ آیت دوستو بزرگو یہ کفار کے حق میں ہے. اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لیکن آپ کے حاشیہ حوالوں سے بھرا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مخاطب تو کفار ہیں لیکن شامل اہل ایمان کو بھی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں، لیکن حکم کیا ہے؟ عام ہے، مومنوں کو بھی شامل ہے. میری طرف ذرا توجہ کرو، میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ جو آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے جی، کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتی ہیں. تو یہ آیت حق کفار میں نازل ہوئی اور صحابہ کہتے ہیں مومنین کو بھی شامل ہے. تو پھر کافروں والی آیتیں مومنوں پہ فٹ کرنا، یہ تو طرز تفسیر صاحب ہے.
اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ آپ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو اعتبار ہوتا ہے نا عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو اٹھے کرو، تہجد پڑھی کرو۔ تو انہوں نے کہا جی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نیند آ جاتی، یہ آنکھیں ہمارے بس میں نہیں۔ خلاصہ یہ ہے ہمیں نیند زیادہ آتی، اٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ کان الانسان اکثر شیء جدلا۔ تو یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ آپ نے وہاں پڑھی، حالانکہ یہ آیت بھی کافروں کے بارے میں کان الانسان، لیکن اس سے آپ نے حضرت علی کے اس جواب پر ناراضگی کی اور یہ آیت پڑھی کہ انسان سب چیزوں سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو استدلال آپ نے کی، یہ بخاری مسلم ہے۔ تو یہ جو علل اطلاق کہنے جی کافروں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتے، بھائی آیت کے شان نزول پر آیت کو بند کر دیں تو پھر تو قرآن ایک کہانی بن جائے گا۔ پھر قیامت کے لیے ہدایت کیا ہوگا؟ کچھ ایتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مشرکین، کچھ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اور کچھ صحابہ کے بارے میں، تمہارے لیے کیا نازل ہوئے؟ تو پھر تم تو بے فکر ہو قرآن سے۔ یہ ایک ذہن ہے اور یہ طرز تفسیر ہے، یہ ایتیں کافروں کے حق میں ہیں، یہ صحابہ کے حق میں ہیں اور وہ منافقوں کے حق میں ہیں۔ بھئی تمہارے حق میں کون سا قرآن نازل ہوا؟ تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اصل العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ ضابطہ ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو پھر تو قرآن کی پوری تعلیم ہی معطل ہے۔ پھر حضرت شیخ القرآن اس کا ایک لطیفانہ جواب دیتے، فرمایا کہتے ہیں کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ کر دیں، اور بتاؤ فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ ان کی ظریفانہ جواب تھا، فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر فٹ ہو گئی ہے تو پھر سمجھو کافر ہو، اور اگر فٹ نہیں ہوئی تو پھر ہماری غلطی ہے۔ تو یہ بتاؤ فٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا سا واشل بھی، اگر واشل کی چوڑیاں بھی نہ ملتی ہوں تو وہ پیپ پہ نہیں چڑھتی، تو اتنی آیت تم پہ کیسے فٹ آ گئی؟ واشل پیپ پہ فٹ نہیں ہوتی۔ اگر سیل میں فرق ہو تو معلومات ہے تو کافر والی جگہ پہ جا پہنچا ہے کہ آیت اوپر فٹ ہو گئی۔ اذھبتم طیباتکم، سورۃ الاعراف بھی نکال لیں، آیت نمبر 32، اور جہاں ایک مختصر مسئلہ سمجھو، 291 جی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کون جو اللہ کی زینت کو حرام کرے، جو اس نے بندوں کے استعمال کے لیے نکالی پیدا کی، والطیبات من الرزق، اور مجھے طیبات رزق سے، طیب چیزیں رزق سے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے طیبات صحیح ہے اور زینت بھی صحیح ہے، جبکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں زینت اور طیبات اختیار کرے گا، قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں تو نے استعمال کر لیے ہیں، اب سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ تعارض سمجھ آئے؟ اشکال ہے، تعارض نہیں، یہ اشکال ہے۔ دوسرا، حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کے جہاں بہت سارے اقوال موجود ہیں حاشیے پہ، جس پر وہ فرماتے تھے کہ جو زیادہ انہماک فی النعم اور انہماک فی المطعومات والمشروبات میں لگا ہوا تھا،
تو حضرت فاروق اعظم اور بڑے بڑے حضرات نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے تعیش میں جو لگا ہے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ یہ کہہ دے اذھبتم طیباتکم، اور اس پر سلف صالحین کے پاس اگر کوئی زیادہ چیزیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتے، اور اس آیت کو پڑھتے کہ کہیں جی ہمارے ساتھ وہی معاملہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے جلدی نعمتوں کا بدلہ تو نہیں دے دیا اعمال صالحہ کا، اور کہیں ہم آخرت سے محروم تو نہیں ہو گئے۔ تو اس سے اہل تصوف نے اپنا ایک نیا دین نکالنے کی کوشش کی، اور پھر ایسے غالی بن گئے کہ کھانا پینا نہیں ہے، اور 40 دن تک روٹی نہیں کھانی۔ اور تلبیس ابلیس میں اگر آپ پڑھیں واقعات اہل تصوف کے تو بڑی چس ہے، وہاں جو بزرگ ملتے ہیں بھئی کیا کیا گندگی میں پڑے ہیں، اور بالکل تارے کے دنیا بن گئے، اور کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میری طرف ذرا توجہ کر لو، ان دونوں آیات کو پیش نظر رکھو، سورۃ الاعراف والی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات سے منع نہیں کیا اور زینت سے بھی منع نہیں کیا، تو یہ جو صوفی ہیں متصوفہ ان پر تو یہ رد کافی ہے، اور یہ جو اذھبتم ہے اس کو بھی مد نظر رکھو۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس یہ بالکل صحیح ہے، اس کا استعمال بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں انہماک یہ غیر صحیح ہے جی، اس میں انہماک کیا ہے؟ غیر صحیح ہے۔ اچھا کپڑا پہنو، اچھا روٹی کھاؤ، دیسی مرغے کھاؤ اور بہترین چیزیں کھاؤ، حلوہ بے شک کھاؤ، چاول کھاؤ، اچھا پینو، اچھا مکان رکھو اور بہترین پوزیشن رکھو، یہ بالکل صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ اہل تصوف نے اپنی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ہاں اس میں منہمک اور مستغرق نہ ہو جانا، جی، انہماک نہ کرنا۔ تو جہاں جو صحابہ نے یہ آیت پڑھی تو اسی پہ تنبیہ کی ہے کہ تم دنیا کا ذوق شوق رکھ کے انہی چیزوں کے پیچھے نہ ہو لینا، کہ ممکن ہے اگر ان میں ایسا انہماک ہوا کہ مسئلے کی قدر ہی نہ رہی، اور مولوی تو علامان والا فیض، اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ پھر دیکھو یہ جو مزاربت کا سکینڈل چلا تھا، آپ کو یاد ہے مزاربت والا؟ بڑے بڑے بزرگ اس میں ملوث تھے اور بڑے بڑے نیک، اور یہ سکینڈل بھی رائبینڈ سے آیا تھا، تو وہاں سے لانچ ہوا تھا اور بڑے مولوی امیر ہو گئے تھے، اور جتنے مدرسین ہیں اور مولوی حضرات ان کو مہینے کے جب پیسے ملنے لگے تو انہوں نے درس تدریس بھی چھوڑ دی، اور کئی بیچارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے مرید تھے اور آگے تزکیہ کر رہے تھے، لیکن وہ بھی جناب مزاربت میں جب آئے تو ماشاءاللہ ہر چیز گئی، اور وہ اٹک سے جہاں میاں جی ہوٹل پہ علماء کرام ناشتہ کرنے آتے تھے، درس و تدریس گئی، تو وہ تو چند دنوں کے بعد وہ معاملہ نکل آیا کہ رائبینڈ کی دعوت کی طرح وہ شرارت بھی واضح ہو گئی کہ وہ سارا فراڈ تھا۔ تو اب وہ سارے پھنس گئے، کئی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں مزاربت سیکنڈل کا۔ ڈبل شاہ اور ای مزاربت والا جو یہ ماضی قریب میں تھا، ہاں اربوں روپے خراب ہوئے اور اس کا مرکز بن گیا۔ تو انہماک ان چیزوں میں یہ ممنوع ہے، فی نفس ہی اس کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ایتوں کو ملا کر یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اذھبتم طیباتکم، او حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا واقعہ جہاں لکھا ہے، قد نبہ علی ذالک، او آگے آ گیا، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں عمر بن خطاب، جابر بن عبداللہ اور اس کے ساتھ
گوشت وغیرہ تھا، فقال ما ھذا، کیا ہے؟ کہا امیر المومنین ہمیں یہ گوشت ملا ہے، میں نے یہ خریدا ہے گوشت۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا کیا ارادہ رکھتا ہے تمہارے میں سے ایک کہ اس کا پیٹ بھر جائے؟ اور ان جاری اور ابن امی ہی این تذہب عنکم حاضر آیا اذہب تم طیباتکم، تم اس طرح کے تعیش میں پڑھتے ہو تو یہ آیت کا کیا کرو گے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے تمہاری خوشیاں اور تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ موطا مالک کی حدیث ہے، یہی اثر پھر آگے بھی آ رہا ہے۔ تو الحاصل میں نے بتا دیا کہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی لیکن یہ مومنین کو بھی شامل ہے۔ جی فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، پس آج کے دن دیا جائے گا تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب، ملامت پھٹکار والا، بسبب اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ فی الحال بتا دیا بغیر الحق کے، یہ بھی بتا دیا کہ مخلوق کا حق کی نہیں تکبر کرنا، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسب اس کے کہ تھے تم فسق کرتے، تکبر کے علاوہ دوسرے گناہ بھی تھے۔